بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قدیم زمانوں سے لے کر آج تک کئی اقوام کسی اندیکھی ذات کو مانتی آ رہی ہیں۔ اسی یقین اور ایمان کی وجہ سے مغربی سائنسدان اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ ایک خدا پر یقین ایک انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک انسان کے دماغ میں موجود ہوتا ہے، جو واحد چیز ہے جس کے بارے میں ایک انسان کو سیکھنا نہیں پڑتا۔ اس بات کا اقرار سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اس طرح موجود ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود اس کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پر اللہ کی ذات سے متعارف ہوتا ہے۔ سن 1997 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے نیورولوجسٹ ڈاکٹر کی ایک ٹیم نے چند مریضوں پر کچھ تجربات کیے۔ ان تجربات میں انہوں نے ایک حیرت انگیز دریافت کی، جس میں انہوں نے ایک انسانی دماغ میں وہ حصہ دریافت کر لیا جو حصہ اس کی پیدا کرنے والے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہوتا ہے، یعنی دماغ کا وہ حصہ جہاں اللہ پر یقین رکھنے کی انفارمیشن محفوظ ہوتی ہے، اور یہ وہ یقین اور عقیدہ ہے جس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں موجود ہے۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ دماغ کا یہ مخصوص حصہ بالکل ایک کمپیوٹر چپ کی طرح ہے، جس میں اس وقت بجلی کی طرح کرنٹ شروع ہو جاتا ہے جب ایک انسان اللہ کے بارے میں ذکر سنتا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ دماغ کا یہ حصہ انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ دماغ کے اسی حصے کے بالکل نیچے کچھ جگہ چھوڑ کر ایک اور حصہ ہے جسے پیٹوٹری گلینڈ کہا جاتا ہے۔ اس پیٹوٹری گلینڈ میں ایک ایسا خلیہ یعنی سیل ہوتا ہے جس میں بھی اس حصے کی طرح بجلی جیسے کرنٹ پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق دماغ کے اس حصے میں موجود سیل میں اگر خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر ایک انسانی کیفیات پر پڑتا ہے، جن کیفیات کو ٹینشن، مایوسی، ڈپریشن، شدید پریشانی، غم و غصہ اور عدم برداشت کہا جاتا ہے۔ اس اکیلے سیل میں پیدا ہونے والی خرابی کو دور کرنے کے لیے اب تک کوئی دوا نہیں بن سکی، اور جو دوائیں ان کیفیات کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ دماغ کو کچھ دیر کے لیے سن کر دیتی ہیں، لیکن ان کا اثر ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ کچھ دیر بعد یہ اثر ختم ہو جاتا ہے اور یہ ایک انسان دوبارہ اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس سیل میں کوئی خرابی نہیں ہوتی تو کوئی شخص کبھی پریشان نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اپنے حواس کھو کر پاگل ہوتا۔ سن 1991 کی ٹائم میگزین کے ایک شمارے میں یہ خبر چھپی کہ دنیا بھر کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 30 سال کی محنت اور لاکھوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کر دیے کہ وہ انسانوں کے سکون کے لیے ایک بہترین حل تلاش کر سکیں، جس میں کسی انسان کو پھر کبھی غم زدہ نہ ہونا پڑے۔ وہ تمام ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ دماغ کے اس حصے میں موجود اس سیل کو ایک خاص روشنی یعنی لیزر تھراپی سے گزارا جائے تو وہ خراب سیل اپنی اصل حالت میں آ سکتا ہے، اور تب سائنسدانوں نے یہ کہا کہ ایک انسانی دماغ میں موجود کیفیات کا تعلق الفاظوں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان نفرت انگیز الفاظ سنتا ہے تو اس کا پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان نرم اور شائستہ الفاظوں کو سنتا ہے تو ان الفاظوں سے اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اور یہ اس لیے کیونکہ دنیا میں موجود تمام الفاظوں کے ہر حرف میں انرجی کا ایک مخصوص پیٹرن ہے۔ تب
ان سائنسدانوں کو اس طویل ریسرچ کے دوران ان الفاظ یا ان حروف کے کچھ الفاظوں اور ان الفاظوں میں موجود چند حروف کے بارے میں پتہ چلا جن میں ان حروف کو ان میں موجود انرجی اور طاقت کی بنیاد پر الگ الگ حتیٰ کہ ان کو 2 گروپس میں تقسیم کر دیا، جن میں ان الفاظ کو الگ کر دیا جو دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ دماغی مریضوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بھی 2 گروپس میں بانٹ دیا، اور ان میں ایک گروپ کو وہ الفاظ سنائے گئے جو ان سائنسدانوں نے اپنی ریسرچ کے دوران معلوم کیے تھے، اور ایک گروپ کو ایسے الفاظ سنائے گئے جو نفرت پر مبنی تھے۔ جس گروپ کو امن و سکون والے الفاظ سے آراستہ کیا گیا وہ جلد ٹھیک ہو جائے، جبکہ نفرت انگیز الفاظ سننے والے مریض اسی طرح برتاؤ کرتے رہے۔ پیرا سائیکالوجسٹ کے ایک مسلمان ڈاکٹر نے جب ان الفاظ کو سنا تو وہ حیران رہ گیا اور ان سائنسدانوں سے سوال کیا کہ ان الفاظ کا آپ کو کیسے علم ہوا؟ جب ان سائنسدانوں نے یہ کہا کہ یہ الفاظ ان کی 30 سالوں کی ریسرچ کا نتیجہ ہے جو ہم نے ان مریضوں پر ٹیسٹ کیے جو دماغی طور پر ناکارہ ہو چکے تھے، اور حیرت انگیز طور پر ان الفاظ کی طاقت سے ان مریضوں میں کافی بہتری آئی۔ جبکہ اس مسلمان سائنسدان نے ان تمام الفاظوں کو ترتیب میں کیا تو وہ الفاظ درود شریف کے الفاظ تھے۔ درود شریف کے ان الفاظوں کے پیٹرن میں ایک اہم راز چھپا ہے۔ اگر ان الفاظوں پر غور کریں تو بہت سی ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ درود شریف کے پہلے حصے میں ذکر ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا کوئی معمولی بات نہیں۔ پیغمبر کی بلندی کا وہ مقام ہے جس بلندی کا ہم جیسے گنہگار تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجے، کیونکہ ہم اس بلندی سے اتنی پستی میں ہیں کہ ہم اس قابل نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اب اس پہلے جملے کے دوسرے حصے میں آپ کی آل پر درود کا ذکر ہے۔ اب اس میں لفظ آل کو زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سمجھا جاتا ہے جن کو آل محمد کہا گیا ہے، لیکن جہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں قرآن میں جہاں فرعون کی بات کی ہے تو وہاں آل فرعون کا الفاظ استعمال ہوا ہے، جس سے مراد فرعون کی تمام ماننے والے یعنی اس کے فالورز ہیں۔ تو اگر آل فرعون کا مطلب اس کے فالورز ہیں تو پھر آل محمد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یعنی کہ پوری امت ہوگی۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ یہاں رحمت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ یعنی خاندان پر بھیجی جائے، بلکہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام خاندان اور تمام امت ہے۔ اور جب ہم ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں تو اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ہم اصل میں پوری امت کے لیے اللہ سے نیکیوں اور رحمتوں کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت کا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجتے ہیں اور اکٹھے ہو کر اپنے پروں سے ہر جگہ کو روشن کرتے ہیں۔ وہ سارا دن درود شریف پڑھتے ہیں اور شام کو واپس چلے جاتے ہیں
اور پھر 70,000 اور فرشتے اترتے ہیں جو صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک اندازے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ میں 70 ارب فرشتے آسمانوں سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج چکے ہیں، اور قیامت تک ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ صرف ایک اللہ ہی کو علم ہے۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر روز کم از کم 100 بار درود شریف بھیجیں، جس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے شمار فائدے ہیں۔ جو شخص پوری زندگی میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ ایک دفعہ درود شریف بھیجنے پر اس انسان پر 10 مرتبہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ درود شریف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے والا غربت و افلاس سے دور ہوگا۔ درود شریف پڑھنے سے دل صاف ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے سوچ صاف ہو جاتی ہے اور ایک انسان امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا جہاں کے دکھ درد اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پوری امت سے یہ تمام مصیبتیں اور غم ختم ہو جائیں تو ہمیں کثرت سے درود شریف کا ورد کرنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میں ویڈیو کے اختتام پر آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کے ختم ہونے پر آپ لازمی ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اور میں اپنی ویڈیو کا اختتام اب انہی الفاظ پر کرتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔